اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، عبادت کی اہمیت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی عظمت۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ ترمذی حسن صحیح۔ فائدہ، اس سے واضح ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا اور اس کے مال و اسباب کا بالکل کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اہل ایمان کے نزدیک بھی اس کا زیادہ اہمیت نہیں ہونا چاہیے اور اسے صرف آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے ایک ذریعہ یا امتحان گاہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں آگاہ رہو، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور ان چیزوں کے جو اس سے تعلق رکھتی ہیں، اور سوائے دینی کاموں سے تعلق اور اس کا علم حاصل کرنے والوں کے۔ ترمذی حسن۔ فائدہ، اس سے مراد دنیا کی پوری طرح ملعون ہونا نہیں بلکہ اصل مطلب دنیا کی ان چیزوں کا ملعون ہونا ہے جو انسان کو اللہ سے دور اور اس کے پانے میں مشغول کر دیں۔ اس اعتبار سے دنیا کی کوئی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی، جیسے مال محمود ہے اگر اسے حلال طریقے سے حاصل اور حلال کاموں پر ہی خرچ کیا جائے، ورنہ یہی مال اچھا اور خراب ہو سکتا ہے۔ دنیا کی دوسری چیزیں ہیں، وہ علم بھی محبوب و مطلوب ہے جو اللہ کے قریب کر دے اور بندوں کی ہدایت اور فیض رسانی کا ذریعہ بنے، ورنہ یہ بھی اچھی اور بری میں سے ہو سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جائیدادیں نہ بناؤ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری رغبت دنیا میں بڑھ جائے گی۔ ترمذی حسن۔ فائدہ، ضیعہ سے مراد زمین، ادیوگ یا کھیتی باڑی اور کاروبار، اور یہ مطلب یہ ہے کہ ان میں اتنا زیادہ انہماک اور دلچسپی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا مقصد زندگی رضائے الہی کے بجائے یہی چیزیں بن جائیں اور اس کے رات دن اسی کام میں صرف ہوں، ورنہ حسب ضرورت اور کفایت تو زمین، کاروبار اور جائیداد وغیرہ بنانا اور رکھنا یہ سب جائز ہے کہ منع نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جبکہ ہم اپنے چھپر کی مرمت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، یہ چھپر کمزور ہو کر گرنے کے قریب ہو گیا تھا، ہم اسے ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو معاملے موت کو اس سے بھی زیادہ قریب دیکھ رہا ہوں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے بخاری اور مسلم کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فائدہ، خس سے مراد یا تو چھپر ہے یا وہ گھر ہے جو لکڑی اور کانوں سے بنا ہوتا ہے اور مٹی سے اسے لیپ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ نہیں کہ مکان کی لیپا پوتی نہ کی جائے، بلکہ مطلب موت کی یاد دہانی ہے تاکہ موت ہر وقت انسان کے سامنے رہے اور کسی وقت بھی اس سے غفلت نہ برتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔